جب یہ لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے اور آپ کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں اور ہوائیں مٹی ان کے اوپر اڑا دیتی ہیں، اور پھر وہاں سے شہیدوں کے سر نیزوں پہ چڑھا کے کوفہ اور کوفہ سے دمشق لے جایا جاتا ہے، تو یزید پوچھتا ہے اپنے خاص لوگوں سے کہ اس راستے کے اندر تم نے ان کی کیفیت کیا دیکھی؟ یزید بدبخت کے دل میں یہ تھا کہ میں اب بھی فاتح بن جاؤں، امام زین العابدین ڈر کے گھبرا کے مشکلات سے میری بیعت کر لیں، کیونکہ اگر امام زین العابدین بیعت کر لیتے تو کربلا کی ساری داستان زیرو ہو جاتی، اور وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن زین العابدین کی رگوں میں بھی تو خون حسین تھا، تو بڑے دکھ دیے۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے گھوڑوں کے اوپر سوار کرا کے فطرت پیغمبر کو بازاروں میں پھرایا، اور پھر ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھے ہوئے تھے، لیکن دربار یزید میں جب پہنچے تو یزید نے اپنے خاص لوگوں سے پوچھا کہ کیا ان کی اب حالت ہے؟ لاشیں کٹ کے وہاں پڑے ہوئے ہیں، سر یہ ہے، تو اب تو دب گئے ہوں گے۔ تو جو اس نے جواب دیا، اس سے اس خاندان کی خودداری اور غیرت دیکھو۔ اس کے معتمد خاص نے کہا کہ ہم کربل سے یہاں تک پہنچے ہیں اور ہم نے بہت دکھ بھی دیے، ان کو ذہنی اذیتیں بھی دی، بعض جگہوں کے اوپر ان کے اوپر پتھراؤ بھی ہوئے، لیکن لگتا یہ رہا ہے کہ فاتح یہ ہیں اور ہم مفتو ہیں۔ ان کا انداز، ان کا تیور ہمیشہ یہ بتاتا رہا ہے کہ اصل فاتح یہ اور مفتو ہم ہیں، اور حقیقت ہے بھی یہی۔ اقبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی۔ حشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا، حج کرتا ہوا حجر اسود کے سامنے آیا، دل میں آیا کہ میں حجر اسود کو چوموں، ہجوم اتنا تھا کہ چوم نہ پایا۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے منظر آنکھوں میں گھوم گیا ہوگا، تو اتنا ہجوم تھا کسی نے بادشاہ کی پرواہ نہیں کی، راستہ نہیں دیا۔ وہ ایک سمت کھڑا ہو کے منتظر رہا کہ کوئی رش کم ہو تو میں حجر اسود کو بوسہ کروں۔ اتنے میں امام زین العابدین بھی طواف کرتے کرتے آئے، وہ رک کر کے جب حجر اسود کو دیکھنے لگے تو لوگوں نے راہیں چھوڑ دی، آگے بڑھے، حجر اسود کو چوما اور پھر طواف میں لگ گئے۔ حشام کو بڑا غصہ آیا کہ میں بادشاہ وقت اور میرے لیے لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا اور ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ تو وہ اپنے درباری شاعر فرزدق سے کہنے لگا من ھذا، یہ کون ہے؟ حالانکہ وہ جانتا تھا یہ امام زین العابدین، لیکن اس نے تحقیر کرنے کے لیے تجاہل عارفانہ برتتے ہوئے کہا من ھذا، اے کون ہے؟ وہ جو فرزدق شاعر تھا تو بادشاہ کا درباری شاعر، لیکن آج اس کی غیرت جاگی۔ جب اس نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو فرزدق نے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے، اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں اور افلاک والے بھی جانتے ہیں کون ہے۔ کہا یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا شہزادہ ہے، رسول اللہ کا نواسا۔ اور پھر کھڑے کھڑے امام کی شان میں قصیدہ لکھ دیا، اور اس میں فرزدق نے بادشاہ کو مخاطب ہو کے کہا تیرا نکرہ کرنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے گا، یہ کل بھی معرفہ تھا، یہ آج بھی معرفہ ہے، تیرا من ھذا کہنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کرے گا۔ بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فرزدق کو ایک بند کنویں میں ڈلوا دیا، قید کروا دیا۔ امام کو پتہ چلا تو انہوں نے اشرفیوں کی ایک تھیلی بطور جو ہے وہ محبت فرزدق کے پاس بھیجی، اس نے چوم کی آنکھوں سے لگائی اور خادم کے ہاتھ میں واپس کرتے ہوئے کہا کہ امام سے کہنا، میرا سلام دینا، کہنا ان ٹگوں کے لیے بادشاہوں کی نوکری کی ہے ساری زندگی، اور یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے پیسوں کے لیے نہیں کیا، اشرفیوں کے لیے نہیں لکھا، آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے لکھا ہے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ آپ پورا شہر ڈھونڈ لیں، آپ کو شمر نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو خولی نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو یزید نام کا شخص نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ ڈھونڈنے نکلے، دور کیا جانا اسی محفل سے ڈھونڈ لے، ہزاروں علی کے نام کے ہوں گے، ہزاروں حسین کے نام کے ہوں گے، شبیر کے نام کے ہوں گے،
اور کتنی تجھے محبتیں اے فراز چاہیے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے کا جو ترہ ہے اور خودداری کا جو انداز ہے وہ دیکھنے کو ملا، اور کربلا سے لے کر کے مدینے تک یہ منظر ہر جگہ پہ دکھائی دیا۔ حضرت امام حسین کو کربلا میں دیکھیں یا ان کے خاندان کو کوفے کے بازاروں میں دیکھیں یا دمشق کے بازاروں میں یا دربار یزید میں دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ باوجود کہ یہ مظلوم ہیں، باوجود کہ ظلم و جبر کی انتہا کر دی گئی، لیکن انہوں نے اس کے جواب کے اندر کوئی شخصی وعظ نہیں کیا، سارے کربلا کے واقعات کو پڑھتے جائیں، بلکہ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے صرف ایک واقعہ، اللہ نے مختار سقفی سے یہ کام لیا کہ اس نے قاتلان حسین کو چن چن کے مارا۔ مالک اشتر کی قیادت میں فرات کے کنارے ابن زیاد کے لشکر سے لڑائی تھی، اللہ نے مالک اشتر کو فتح دی اور یزیدی بھاگ کھڑے، کچھ قتل کر دیے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ پکڑ لیے گئے۔ ابن زیاد بھی بھاگ کر کے ایک سمت رخ کر جاتا ہے کہ میں ان لوگوں کی دست برد سے دور ہو جاؤں، اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے سر پر گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ ادھر پیاس کی شدت ہے، زبان کانٹا ہو گیا، حل خشک ہو گیا، صحرا کے اندر لگا ہوئے خیمہ دکھائی دیا، سوچا کہ اس خیمے والے سے جلدی سے رک کر کے پانی کے 2 گھونٹ لے لوں اور پھر آگے بڑھ جاؤں۔ بوڑھے سے اترا، خیمے کا پردہ سرکایا، دیکھا کہ امام زین العابدین عبادت کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین کبھی مدینہ سے باہر نکل کے صحراؤں میں خیمہ گاڑ لیتے، مہینہ مہینہ گزارتے، ایک اسی ایسی جگہ پہ خیمہ گاڑے عبادت میں مصروف تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس نے سرکایا پردہ تو دیکھا امام ہے، غیرت ہوتی تو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ مانگتا، لیکن مرتا تھا کیا کرتا۔ اس نے کہا حضرت مجھے پانی دیجیے۔ امام نے نظر اٹھا کے دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے پیالہ بھرا اور ابن زیاد کو دیا۔ اس نے پانی پیا، پیاس زیادہ تھی، کہا حضرت اور دیجیے، آپ نے پھر دیا۔ اس نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا۔ سمجھا کہ امام نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو میرے منہ پہ تھپڑ مارتے، مجھے پانی نہ دیتے، میں نے جو ان کے خاندان کے ساتھ کربلا میں کیا تھا۔ تو کہنے لگا حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام کی آنکھیں برسنے لگی اور فوارے چھوٹ پڑے اشکوں کے، اور آپ نے فرمایا بدبخت تجھے نہیں پہچانتا جس نے میرا گھر اجاڑ کے رکھ دیا، 6 ماہ کے عسکر کو بھی پانی نہ دیا۔ تو کہا حضرت اگر آپ پہچان گئے ہیں مجھے تو پھر مجھے 3 پیالے لبالب بھر کے کیوں دیے ہیں؟ کہا جب ہم تمہارے گھر آئے تھے جو تم نے کیا یہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، اور آج تم ہمارے گھر آئے ہو جو میں کر رہا ہوں یہ میرے خاندان کی ریت ہے۔ نصیب اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں کارو کام اپنا اپنا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی زندگیوں میں داخل کر کے اپنی زندگیوں میں چراغاں کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کل بھی روشن تھا، آپ کا نام آج بھی روشن ہے۔ یزید مر گیا، سارا دن بھی ہم نعرے لگاتے رہیں، یہ ایسا نام ہے کہ ہر لمحہ اندر ٹھنڈ اترتی رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں آج کوئی ہے جو یزید کا نام لیتا؟ یزیدی ہیں، گلی گلی یزید آج بھی موجود ہے، مختلف روپوں کے اندر یزید ہے، لیکن یزید کو اس قدر امام نے بے نقاب کر دیا کہ آج یزیدی بھی یزید کا نام نہیں لے سکتے۔ اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے، دائیں بائیں دیکھ کے لیتا ہے، نام لینے سے پہلے شرمندہ، نام لیتے ہوئے شرمندہ، نام لینے کے بعد شرمندہ۔ میں کہتا ہوں کیسا ہے تمہارا لیڈر جس کا نام لیتے تمہیں شرم آتی ہے، اور ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آتا ہے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام۔ لالا گو لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات،
इफ्तिखार मिल्लत बैज़ा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू। फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज। ये इज्तिमा नाज करने के लिए, हम आ हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले। इतने जख्म तो को हमालिया के कलेजे पे लगे तो उसका भी पित्ता पानी हो जाए, लेकिन हुसैन फिर भी हक कालम लिए खड़ा है, फिर भी अजीमत की दास्तां रकम कर रहा है। ये हुसैन इब्ने अली है। आज उनकी रूह को खिराज पेश कर रहे हैं, मोहब्बतों के आंसू भी बहे, उनके नाम के नारे भी लगाए, उनके फिक्र उनके मिशन को भी सुना, उनके मनाकब भी रूहों में उतरे। इस अजीम काम को खिराज भी पेश किया गया। आओ आज के इस इज्तिमा में अज़म करके उठें कि हम नकूशे इमाम को खिज़ राह बनाएंगे। मैं कहता हूँ हज़रत इमाम हुसैन ने तो लाशों के दरमियान भी नमाज नहीं छोड़ी। 71 लाशें पड़ी हुई हैं, पर्देदारों के पर्दों का दुख भी सता रहा है, और बदन में तीर पैबस्त हैं, और नेज़ों की अनिया फंसी हुई है, और घोड़े की जीन से फर्शे ज़मीन पे आ रहे हैं। आपने उन हालात में भी नमाज नहीं छोड़ी। हम कैसे हुसैनी होंगे कि 10 मुहर्रम के दिन भी हमें नमाज नसीब नहीं होगी? अगर 10 मुहर्रम के दिन भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे और नाम हुसैन इब्ने अली का लेंगे तो फिर हरफ हरफ लफ्ज़ लफ्ज़ मुनाफ़क़त होगी। आइए उनका नाम लेते हैं तो उनके नकूशे पा को भी खिज़-ए-रा बनाते हैं। मैं एक नारा लगवाना चाहता हूँ, इमाम के नाम का खुद लगवाऊंगा, लेकिन नारा बाकपन से हो, ऊपर नीचे बाहर हुजूम मोहब्बत है, तो ज़रा यजीदियों को पता चल जाए कि इमाम का नाम आज भी जिंदा है और मोहब्बतों के ये तेवर। नाराए तकबीर, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुसैन कल भी जिंदा था। हुसैन, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत। अल्लामा इकबाल का सारा फलसफा निचोड़ें तो जो रस निकलता है उसका मिस्दाक इमाम हुसैन बनते हैं। जूस क्या निकलता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। फिर लौह भी तेरे हाथ में दे देंगे, कलम भी तुझे पकड़ा देंगे। फिर तेरी तकदीर के फैसले किसी और जगह नहीं होंगे, बल्कि खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रज़ा क्या है।